2020 کیسے گزرا؟ اس تیز ترین دور میں وقت بھی پلک جھپکتے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے کل کی بات تھی جب ہم 2020 میں نئے سال کے مبارکباد دے رہے تھے، اور اب یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سال کیسے گزرا؟ تو جتنے حادثات اور اموات اس سال ہوئے، شاید ہی ہم نے اتنے واقعات پہلے کسی سال دیکھے ہوں گے۔ کسی کو ہنسا کر اور کسی کو رلا کر بیت گیا یہ سال، کسی کو بری یادوں سے نوازا تو کچھ نیا سبق دے گیا۔ وقت کا کام تو ہے ہی گزر جانا، چاہے اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ بس کچھ یادیں ہوتی ہیں جو ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ مگر میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سال برا تھا، بہت سے غم دے گیا، یہ تو مصیبت اور آفت تھی جو ہم پر آزمائش بن کر نازل ہوئی۔ نہیں نہیں، کبھی بھی یہ الفاظ ہمیں شریعت ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اس سال ہم نے بہت سی عجیب چیزوں کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے بہت سے فوائد اور نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ ایک وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا اور گویا دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک پر ظلم، جبر اور سب سے بڑا مسئلہ کشمیر میں ہوتا ظلم و ستم اس سال مزید بڑھتا چلا گیا۔ کہیں زلزلہ، طوفان، بارش، سیلاب، مانو کہ ایک کے بعد ایک بری خبر روز ہماری منتظر رہی۔ مگر یہاں زندگی تو نہیں ختم ہو جاتی نا۔ دنیا تو نام ہے آزمائش کا۔ ہر مصیبت و آفت کے بعد ایک نئی امید کے ساتھ جینے کا نام ہی زندگی ہے۔ سب سے بڑا اور انوکھا واقعہ جو ہوا اس سال کا، وہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا، پوری دنیا کا قرنطینہ میں محصور ہو جانا، جس کی وجہ کووڈ-19 تھا، جس کی آمد ہوئی تو 2019 کے آخر میں، مگر اس نے 2020 کے پورے سال کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، اور ہم سب نے وہ دن بھی دیکھے جس کا تصور ہی ناممکن تھا۔ اسکول بند، کالج بند، فیکٹری بند، کمپنی کاروبار، سب کچھ بند ہو گیا۔ لوگ بے روزگار ہو گئے، مڈل کلاس گھر میں اور روز کما کر کھانے والوں یعنی دیہڑی دار کے گھر کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ہر کوئی پیسوں کے لیے رونے لگا، کیا امیر کیا غریب، سب ایک ہی مدار پر رک گئے۔ یہ تھی اس سال کی سب سے بڑی تبدیلی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں کراچی میں طیارہ حادثہ کا پیش آنا عید کی میٹھی خوشی کو پیکا کر گیا۔ کافی گھر اجڑ گئے، اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے کئی حادثات نے اس سال رنجیدہ کیا۔ مگر مشہور معروف شخصیات اور بہت سے علماء دین کے اٹھ جانے کا غم، اس کا بوجھ بھی اس سال نے اٹھا لیا۔ مگر ان سب کے باوجود کسی سال کو منحوس یا برا قرار دینا اس سال کے ساتھ اور اپنے ساتھ شریعت کی روح سے ناانصافی اور ظلم ہے۔ اسلام میں دن، مہینے اور سال کو منحوس قرار دینے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ یہی تو زندگی ہے، کبھی ہنسنا ہے تو کبھی رونا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اسے کسی سال یا مہینے سے منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ زندگی میں مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے، بس ہمیں امیدیں اچھی رکھنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آنے والا سال ہمارے لیے بہتری اور خوشیاں لائے۔ 2021 ہمارے لیے بہتر ہو۔ معاشی لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو اس سال کورونا اور لاک ڈاؤن کے باعث اور بیڈ گورننس کے باعث پاکستان کی معیشت مزید کمزور ہوئی۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب ہر شخص کی امیدیں اس نئے سال کی ترقی سے بندھی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ یہ سال معیشت، امن، سکون کے لحاظ سے بھی پاکستان